اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کسی بھی جاندار کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھاگ سکے گا۔ اسی لیے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان وہ بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا؟ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان کی روح کون قبض کرے گا، اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کس جگہ پر گزارے گا، اور اس کے قبر کہاں پر بنائی جائے گی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعبہ بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نہایت ہی غمگین ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری موت کی وجہ سے میری عزت دشمن چین شیطان مردود کو بہت خوشی ہوگی، اور وہ میرے موت کی وجہ سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ اس وقت ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ غمگین نہ ہو، آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا کے اندر ذلیل ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی دردناک موت آئے گی کہ وہ پورے دنیا کے انسانوں جتنے موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اور پھر آخر کار جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعبہ بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے گا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو اتنے دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکے اور زر و خطار رونے لگے۔ کتنا بیان کرنے کے بعد حضرت کعبہ بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے اس وقت اصرار کیا کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا حال بیان کیجیے۔ تو اس وقت لوگوں کی بجا فرمائش پر حضرت کعبہ بن عبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ جب شیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو تبارک و تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر ابلیس کی طرف جاؤ، اس سے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پا کر ملک الموت علیہ السلام غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کے ہمراہ شیطان کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جو بھی زمین اور آسمان والوں میں سے ان فرشتوں کو دیکھ لے گا وہ وہیں پر مر جائے گا۔ پیارے دوستو، جب ملک الموت علیہ السلام تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھرپور ہو کر شیطان کے پاس پہنچیں گے تو شیطان دھاڑے مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام انسانوں اور جنات کے موت کے تکلیف کے برابر ہوگی۔ پیارے دوستو، ابلیس اس وقت اس موت کی تکلیف سے گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن اس کو چھپنے کی کہیں جگہ نہ ملے گی۔ ہر طرف وہ اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ یہ شیطان مردود اس وقت موت سے بچنے کے لیے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا، اور پھر یہ شیطان مردود آسمان کی طرف بھاگے گا، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فرشتے خود کو آگ کے کوڑے ماریں گے کہ یہ بدبخت حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے پاس آئے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام،
تمہارے وجہ سے مردود اور معلوم بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد یہ شیطان مردود ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح قبض کرو گے۔ تو اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف کے ساتھ تمہاری روح قبض کی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کرے گا، اور بھاگتا ہوا اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح ہوگی۔ اس وقت شیطان مردود کو زبانیاں فرشتے گھیرے لیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت شیطان مردود نزاع کی تخلیق میں رہے گا اور موت کا شکار ہوتا رہے گا۔ جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جا رہی ہوگی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان دردناک سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس شیطان مردود کی جان نکالی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، تم نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دی۔ اس وقت انہیں جہنمی کوڑوں کے اندر شیطان ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور وہیں پر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے عبرتناک موت عطا فرمائے گا، اور تمہارے اور تمام رویے زمین پر رہنے والے انسانوں کی موت کی تکلیف کے برابر شیطان مردود کو موت کی تکلیف دی جائے گی، اور اس طرح یہ شیطان مردود تڑپ تڑپ کر مرے گا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نفس و شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام تر احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔